شمالی کوریا کی ایک فوجی پریڈ کے بیچ ایک نوجوان خاتون کھڑی ہے، چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ۔ یہ کوئی عام خاتون نہیں، یہ ہیں کم یو جونگ، شمالی کوریا کے سپریم لیڈر کم جونگ ان کی چھوٹی بہن۔ لیکن اس بظاہر معصوم چہرے کے پیچھے ایک ایسی شخصیت ہے جسے دنیا کی سب سے خطرناک خاتون کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، دنیا کی سب سے خطرناک عورت۔ یہ کوئی سنسنی خیز سرخی نہیں ہے، بلکہ یہ جیو پولیٹیکل ماہرین کی طرف سے دی گئی ایک بہت سنجیدہ وارننگ ہے کہ انہیں کسی بھی قیمت پر کم نہ سمجھا جائے۔ تو آخر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ڈکٹیٹر کی مسکراتی ہوئی بہن نے یہ خوفناک خطاب کیسے حاصل کر لیا؟ آئیے اس تجزیے میں ہم پردے کے پیچھے کی اس کہانی کو جانتے ہیں جو انہیں اقتدار کی ان بلندیوں تک لے آئی۔ ان کی کہانی کا آغاز ہوتا ہے رازداری کے گہرے پردوں میں لپٹی ایک شاہی پرورش سے، ایک ایسا بچپن جو دنیا کی نظروں سے مکمل طور پر اوجھل تھا، اور شاید یہی تنہائی ان کی شخصیت کی بنیاد بنی۔ کم یونگ جونگ کی پیدائش 1987 اور 1989 کے درمیان پیونگ یونگ میں ہوئی۔ وہ ڈکٹیٹر کم جونگ اِل کی سب سے چھوٹی بیٹی اور موجودہ سپریم لیڈر کم جونگ ان کی سگی بہن ہیں۔ انہوں نے اپنا پورا بچپن پیونگ یونگ کے ایک انتہائی پرتعیش اور الگ تھلگ کمپاؤنڈ میں گزارا، عوام کی نظروں سے مکمل طور پر غائب۔ ذرا تصور کیجئے 1996 میں انہیں پاک میونگ کے فرضی نام سے سوئٹزرلینڈ بھیج دیا جاتا ہے۔ کچھ عرصے بعد ان کے بھائی جو پاک ان کے نام سے وہاں تھے بھی ان کے ساتھ آ ملتے ہیں۔ بظاہر تو وہ ایک عام سے اپارٹمنٹ میں رہ رہے تھے، لیکن حقیقت میں ان کی ہر ایک حرکت پر حکومتی اہلکاروں، رشتہ داروں اور خفیہ باڈی گارڈز کی 24 گھنٹے نظر تھی۔ 2007 میں شمالی کوریا واپسی پر انہوں نے کم ایل سنگ یونیورسٹی سے کمپیوٹر سائنس میں ڈگری حاصل کی اور حکمران ورکرز پارٹی میں ایک جونیئر عہدہ سنبھال کر باقاعدہ طور پر حکومتی مشینری کا حصہ بن گئیں۔ شمالی کوریا واپس آ کر ان کے اقتدار میں ایک سوچے سمجھے عروج کا آغاز ہوا۔ یہ وہ مرحلہ تھا جہاں وہ صرف ایک معاون نہیں رہیں، بلکہ حکومت کی شبیہ بنانے والی ایک ماہر پروپیگنڈسٹ کے طور پر ابھرے۔ دیکھیے ان کا سفر کتنی تیزی سے آگے بڑھا۔ 2011 میں اپنے والد کے جنازے میں پہلی بار منظر عام پر آئیں، اور صرف ایک سال بعد 2012 میں وہ اپنے بھائی کے سفر اور سیکیورٹی کی انچارج بن گئیں۔ 2014 تک وہ پروپیگنڈا ڈپارٹمنٹ کی طاقتور وائس ڈائریکٹر تھیں، اور 2017 تک اتنی بااثر ہو چکیں کہ امریکہ نے ان پر پابندیاں لگا دیں۔ اور پھر آیا 2018 جب انہوں نے جنوبی کوریا میں سرمائی اولمپکس میں ایک مسکراتے ہوئے سفارتکار کا روپ دھار کر پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ اولمپکس میں ان کی مسکراہٹ اور دوستانہ رویے نے میڈیا کی ساری توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ دنیا کو لگا کہ یہ شمالی کوریا کا ایک نرم چہرہ ہے، لیکن ماہرین کا کچھ اور ہی ماننا تھا۔ ان کے نزدیک یہ امن کا پیغام دراصل ایک سوچا سمجھا پروپیگنڈا تھا، ایک دھوکہ دہی پر مبنی پرفارمنس۔ دنیا انہیں ایک ایسی اسسٹنٹ کے طور پر دیکھ رہی تھی جو اپنے بھائی کے لیے ایش ٹرے پکڑے کھڑی تھی، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ خوفناک تھی۔ وہ دراصل حکومت کے پیغام اور امیج کے پیچھے کی اصل طاقت بن رہی تھی۔ اولمپکس کی ان مسکراہٹوں کے پیچھے ایک نیا چہرہ تیار ہو رہا تھا۔ یہ وہ اہم موڑ تھا جب وہ اپنے بھائی کے سائے سے نکلیں اور شمالی کوریا کی ایک ایسی جارحانہ اور طاقتور آواز بنے جس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ اپریل 2020 میں سپریم لیڈر کم جونگ ان اچانک منظر عام سے غائب ہو گئے۔ دنیا بھر میں افواہیں گردش کرنے لگیں کہ شاید ڈکٹیٹر کی موت ہو چکی ہے۔ ایک خطرناک طاقت کا خلا پیدا ہو گیا۔ پوری دنیا نے اپنی سانسیں روک لیں۔ ایک ایٹمی طاقت رکھنے والی ریاست کے مستقبل کے بارے میں خوف اور غیر یقینی کے گہرے سناٹے میں انتظار کر رہی تھیں۔ اور اسی سناٹے کو توڑا کم یو جونگ نے عالمی سطح پر اپنے پہلے ذاتی بیان کے ساتھ، جس میں انہوں نے جنوبی کوریا کو خوفزدہ بھونکنے والا کتا قرار دیا۔ یہ ایک واضح پیغام تھا کہ اب کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہے۔ ان کی بے رحمی کی ساخت صرف الفاظ تک محدود نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ 2013 میں اپنے چچا کو صرف بے دلی سے تالیاں بجانے پر سزائے موت دلوانے کے پیچھے وہی تھیں۔ یہی نہیں، 2017 میں اپنے سوتیلے بھائی کے قتل اور محض بے ادبی کے شبہے میں اعلیٰ حکام کو سزائے موت دینے کا حکم بھی ان سے جوڑا جاتا ہے۔ اور پھر جون 2020 میں انہوں نے اپنے عمل سے دکھایا کہ وہ کتنی بے باک ہیں جب انہوں نے بین الاقوامی رابطہ دفتر کو دھماکے سے اڑانے کا حکم دے دیا۔
ان کی زبان بھی کسی ہتھیار سے کم نہیں۔ وہ جنوبی کوریا کو خوفزدہ بھونکنے والا کتا، ملک چھوڑنے والوں کو غلاظت اور گندے کیڑے، جو بائیڈن کو بغیر مستقبل کا بوڑھا آدمی اور جنوبی کوریا کے صدر کو امریکہ کا بھوکا کتا جیسے القابات سے نواز چکی ہیں۔ ان تمام باتوں کے بعد سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا وہ واقعی تخت کی اگلی وارث ہیں؟ اور اگر ایسا ہے تو ایک ایٹمی ہتھیاروں سے لیس ملکہ کی قیادت میں دنیا کیسی نظر آئے گی؟ آج کم یو جونگ کو شمالی کوریا کی ڈی فیکٹو یعنی حقیقی نمبر 2 رہنما سمجھا جاتا ہے۔ وہ ملک کی اعلیٰ ترین ریاستی کمیشن کی رکن ہیں اور اب تک 40 سے زائد ایسے سرکاری بیانات جاری کر چکی ہیں جو پہلے صرف اور صرف سپریم لیڈر کے لیے محفوظ تھے۔ اور یہ صرف کیا سرائیاں نہیں ہیں۔ شمالی کوریا کے ایک سابق سفارتکار تھائی یونگ ہو کے مطابق اگر کم جونگ ان اچانک مر جاتے ہیں تو قوانین کے مطابق قیادت کم یو جونگ کو ہی منتقل ہوگی، کیونکہ ان کا کوئی بھی بیٹا ابھی حکومت سنبھالنے کے قابل نہیں ہے۔ تاریخ میں وہ زیتیان اور کوئین میری جیسی بے رحم خواتین حکمران گزری ہیں، لیکن کم یو جونگ کو جو چیز ان سے کہیں زیادہ خطرناک بناتی ہیں وہ ہیں ان کے پاس موجود جدید ہتھیار، ایک مکمل طور پر کنٹرول شدہ بند معاشرہ اور ایک نیوکلیئر بٹن تک رسائی۔ تو اصل سوال یہ نہیں کہ وہ کتنی خطرناک ہیں، بلکہ یہ ہے کہ کیا دنیا ایٹمی دور کی پہلی خاتون ڈکٹیٹر کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے؟ ایک ایسی عورت جس کے ایک اشارے پر انسانوں کی تقدیر لکھی جا سکتی ہے۔